اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد۔ سامعین اور ناظرین، یہ چند جھلکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ لوگ جو سعودی کو اپنا آئیڈیل اور بیس مانتے ہیں ان سے مطالبہ کریں کہ کیا سعودی میں اب بھی اسلام باقی ہے۔ اب یہ سوال اب ہرگز ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سعودی سے اسلام پھیلا۔ اب یہ پوچھیں کہ کیا اب بھی اسلام سعودی میں باقی ہے۔ اللہ وہ سعودی، وہ عرب جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ اللہ اس سرزمین کو حرم بنا، یہاں ایک کریں تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملے، ایسا عظیم الشان مقام، ایسا عظیم المرتبت مقام، اس مقام پر یہودیوں کے داخلہ کے حوالے سے صراحتاً رسول پاک کی حدیث تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ لیکن آج دیکھیں، ہم پہلے قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان کا ہی بعض کا مطلب وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان کو دوست بنائے گا اس کا حکم اسی کی طرح ہم کر دیں گے، یعنی اسے بھی یہودی یا نصرانی کے زمرے میں ہی داخل کر دیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہود و نصارہ کو ہدایت نہیں دیتا اور ان سے دوستی کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری آیت میں اسی پارہ 6 کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ حبیب ضرور آپ پائیں گے کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرکین یعنی نصرانی ہیں۔ آپ غور کریں ان دو آیتوں کریمہ سے، ان دو آیات سے ہم کو اتنا تو طے ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی بالکل حرام، اور ہمارا حشر جو ہے بہت ہی برا، اور ہمارا ٹھکانہ بہت ہی برا ہونے والا ہے اگر ہم نے دوستی کی۔ اور ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 1 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی ہی نہیں ہوں گے اے حبیب آپ سے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کر لیں۔ اور بھی بہت ساری آیت کریمہ پیش کی جا سکتی ہے، میں ان 3-4 آیتوں کے ذریعے سے یہ چند جھلکیاں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ ابھی امریکہ کا موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب آ رہا ہے، جس کی آمد پر اتنا جشن ہے کہ جشن آمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس دیس میں بدعت کہلائے، اور ایک نہیں پوری سعودیت، پوری وہابیت، پوری نجدیت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ جشن آمد سرکار بدعت ہے، آمد ٹرمپ پر اس دیس میں اتنا بڑا جشن آپ تصویر سے خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں، سعودی عالم دین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو سعودی عرب میں رحمت قرار دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں، اللہ کی پناہ، امریکی صدر سعودی عرب میں 50 مسلمان سربراہوں کو اسلام کے روشن پہلوؤں پر درس دیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ یہودی اسلام کے روشن پہلوؤں پر درس دیں گے سعودی عرب کے 50 مسلمانوں کے، جہاں سے اسلام پھیل رہا ہے۔ غور کرتے چلیں کہ شیخ ٹرمپ کا درس سننے کے لیے سنا ہے کہ نواز شریف بھی کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ 20 مئی کو ریاض میں 40 اسلامی ممالک کی کانفرنس کی صدارت وہابیوں کے نئے خلیفہ شیخ ڈونلڈ ٹرمپ فرمائیں گے، معاذ اللہ۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، شرم اور حیا کی انتہا دیکھیں کہ دونوں طرف شیخ بیٹھے ہیں اور بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی غالباً بیوی ہے، یعنی یہودین ہیں۔ آپ اور دیں 12 ربیع الاول کو سنی اگر جھنڈے لہرائیں تو بدعت کا فتویٰ لگے،
لیکن سعودی عرب میں پورا سعودیہ جو ان کا پرسنل جھنڈا تھا اتار کر کے امریکن جھنڈوں سے بھر دیں تو کوئی بدعت اور شرک کا فتویٰ نہیں۔ باتیں تو بہت ساری کہی جا سکتی ہیں، بس میں ایک شعر میں پوری حقیقت کو واضح کر دوں کہ جو وہابی، جو نجدی، جو سعودی فالوور اہل سنت والجماعت کے علاوہ خصوصاً معراج ربانی، توصیف الرحمان، ذاکر نائک اور ابھی یہ موجودہ مطلب جرجس انصاری، اور انڈیا میں اور بھی ایک چھوٹا سا کوئی بچہ نکلا ہے غالباً اورنگ آباد مہاراشٹر کا ان کا ہے شاید ایڈوکیٹ فیض سید، یہ سب کے فالوور سے خصوصاً اور تمام وہابیت، نجدیت اور سعودیت کے ماننے والوں سے عموماً ایک سوال ہے کہ یہ 4-5 جھلکیاں جو میں نے دکھائی، کیا ڈونالڈ ٹرمپ یہودی ہے یا نہیں؟ اگر یہودی ہے تو قرآن کی تعلیم کے مطابق یہودی سے دوستی رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیاوی بات ہے، کیونکہ دوستی کا تعلق دنیا ہی سے ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دوستی نہیں کرتا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دنیاوی بات ہے، کیونکہ بہت ساری کلپ میں نے دیکھا، میری کلپ میں، یہ دنیاوی باتوں کو دین سے جوڑنا۔ ایک بات، نبی نے فرمایا یہودی کو جزیرے عرب سے نکالو، نبی کے فرمان پر کون عمل کر رہا ہے؟ ایک تو داخلہ، نبی کے فرمان کی صراحتاً مخالفت، اور داخلہ کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ، جو اللہ نے کہا تھا کہ ان سے دوستی نہیں، یعنی ان کو رسپیکٹ نہیں، ان کو عزت دینے کا ہے ہی نہیں، وہ راضی ہی نہیں ہوں گے۔ خطاب نبی سے تھا کہ یہ نبی راضی ہی نہیں ہوں گے یہ یہودی اور نصرانی جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کر لیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی مطلب صدارتی انتخابات میں یہی جملہ کہا تھا کہ میں مطلب زندگی تنگ کر دوں گا، اور تنگ کیا بھی امریکہ میں خصوصاً مسلمانوں کی زندگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رسپیکٹ، یہ عزت اگر ہم اپنے حبیب دانائے غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں اور دیں، یعنی جشن آمد مصطفیٰ کے موقع سے جھنڈے لہرائیں، تو بدعت کا فتویٰ کیوں؟ ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے بول مبارک کے برابر کیا، صحابی کے کا ایک عام مومن کے پیشاب کے برابر نہیں ہے یہ ڈونالڈ ٹرمپ۔ کمپیئر ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بتانے جا رہے ہیں پوری وہابیت اور نجدیت کو، جو آج سنیوں کو زیر کرنے کے لیے کئی طریقے سے اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، صحیح حدیث کا نام لے کر کے، یہ لال رومال والے وغیرہ، ان سب سے خصوصاً پوچھا جائے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا آنا اور ان کی آمد کو شیخ مطلب سعودی عرب کے عالم کا رحمت قرار دینا، یہ سب بتائیے اسلام پر ڈائریکٹ حملہ ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتوں سے مذاق ہے یا نہیں؟ اسلام سے بھونڈا مذاق ہے یا نہیں؟ سوال تو ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بس صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اب بھی آپ بکیں گے کہ اسلام سعودی عرب سے پھیلا ہے؟ اسلام سعودی عرب سے نہیں پیارے، اسلام سچے مومن اور نبی کے غلاموں سے اسلام پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ کہیں کا ملک ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سعودی جو نام ہے یہ خود بدعت ہے؟ میرے آقا کا دیا ہوا نام حجاز تھا، یہ خود بدعت ہے۔ یعنی آپ بدعت کریں، آپ شرک کریں، آپ مشرکوں کے ساتھ رہیں، ہم اگر درگاہوں کو بوسہ دیں تو بدعت اور حرام، ہم بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومیں تو بدعت اور حرام، اور یہاں ڈونالڈ ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سینے سے لگائے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا طرفہ اور تف کی بات تو یہ ہے کہ جس اسلام نے عورت کی مطلب عورت کے غیر محرم سے پردہ کا حکم دیا تھا، اس کو بازو میں بٹھایا ہے، اور وہ بھی یہودین کو، معاذ اللہ رب العالمین، بوسو کنار ہو رہے ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کوئی ہلری کلنٹن آئی تھی، اس سے پہلے شاید وہ اس وقت عبداللہ تھا، شاہ عبداللہ، وہ بھی کلپ بہت گردش کی تھی۔ میں تمام نجدیوں اور وہابیت سے جو متاثر ہے ان تمام بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اب بھی تو ہوش کے ناخن لو، اب بھی تو ہوش کے ناخن لو۔ یہ مطلب یہ کہ امریکہ کے 2 سیاسی اولاد ہیں، ایک دم ذمہ داری کا جملہ، سیاسی اولاد ہیں، قرآن کے تأثر کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ ایک اولاد کا نام یہودی ہے، دوسرے کا نام سعودی ہے۔ جب پورے اسلام کو ستانے کی بات آتی تو امریکہ یہود کو استعمال کرتا،
اور جب سنیوں کو ستانے کی بات آتی تو امریکہ سعود کو استعمال کرتا. اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. ہم پورے سعودی کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو غلط کہہ رہے ہیں جو میرے آقا کے روضے مبارک کے چومنے کو بدعت کہتے ہیں، بزرگوں کے مزاروں کو جانے کو بدعت کہتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دینے کو بدعت کہتے ہیں، مزارات پہ پھول چڑھانے کو بدعت کہتے ہیں، جشن آمد رسول کے منانے کو بدعت کہتے ہیں. میں ان لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ مانو، ہرگز نہ مانو، ہرگز نہ مانو. سنی ہو جاؤ بھائیو، سنی ہو جاؤ بھائیو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو. یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے، کوئی سنی عالم دین نہیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 51 میں، اور آیت نمبر 82 میں کہہ رہا ہے کہ سخت ترین دشمن اگر کوئی مومن کا ہے تو وہ یہود و نصارہ ہے. آیت نمبر 1 میں کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو نہ اپنا لیں. ان تینوں چاروں آیتوں پر خوب غور کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں، کیا پھیل رہا ہے سعودی عرب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں